الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برائے خوشنودی قلب مقدس المصائب صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شکر ہے رب ذوالجلال کا کہ جس نے ہمیں اس سال بھی محرم الحرام میں اس ماہ پرحرمت اور عظمت والے مہینے کا احترام کرنے کی توفیق دی اور ہم نے یہ سفر روحانی الحمدللہ شروع کر دیا ہے جس کا معراج 40 کے دن، جس کا نور، جس کا کمال، جس کا اثر انشاءاللہ ہم سب اپنے وجود میں دیکھ سکتے ہیں. اور ہر روز ایک عمل، ایک عہد، ایک اپنی زندگی میں نور کا اضافہ، علم کا اضافہ کرنے کا ہم سب نے الحمدللہ ارادہ کر رکھا ہے. یقیناً مومنات وضو کے ساتھ نور کے ساتھ رہتی ہیں. یقیناً ان دنوں میں محرم کہتے ہی وہ احترام ہمارے دلوں میں یہ پیغام آ جاتا ہے کہ عام دنوں کی طرح کثرت سے باتیں نہیں کرنی، کیونکہ مولا امیر المؤمنین نے بار بار اپنی کتاب نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اذا تم
تم العقل نقص الکلام. ہمیشہ کلام اور عقل میں اس انداز سے لنک رہا ہے، کنیکشن رہا ہے کہ جس کا جتنا کلام بولنے کا انداز اور معیار اونچا ہوگا، کیفیت والا کلام ہوگا، عقل اتنی زیادہ تمام ہوتی جائے گی. یا علی یا علی قیامت کے دن ہم بہت زیادہ پچھتائیں گے کہ ارے اسی زبان سے ہم کلام وحی الہی کو پڑھ سکتے تھے اور ہم نے نہیں پڑھا. جب بھی شب عاشور کی باتیں ہوتی ہیں تو راویوں نے مقاتل میں یہی لکھا ہے کہ شب عاشور اصحاب، اعوان، تمام امام کے چاہنے والے، بنی ہاشم، عون و محمد جیسی شخصیات، سب کی زبان اقدس پر قرآن مجید کی تلاوت تھی. دویٌ کا دوی نحل، جیسے نحل ہوتا ہے نا، ہنی بی، شہد کی مکھی کے چھتے سے کیا آواز آتی ہے، اس طرح سے مناجات، قرآن، تلاوت، دعا، راز و نیاز کی آواز، یہ کربلا ہمیں سکھا رہا ہے انشاءاللہ کہ ہماری یہ زبان بھی کلام الہی کے نور کو حاصل کرنے میں استعمال ہوتی رہے. اس لیے قرآن کو قرآن کہا گیا ہے، یعنی وہ کتاب جو کثرت سے پڑھی جاتی ہے. قرآن قراءہ سے اگر اس کا روٹ ورڈ لیا جائے تو مجھے تو کبھی کبھی شرم آتی ہے، میں کہوں مجھے قرآن پاک دے دیجئے. قرآن مجھ سے کہے گا ارے راضیہ تو نے تو مجھے قرآن ہی نہیں سمجھا، تو مجھے بہت کم کھولتی اور مجھے قرآن کہہ رہی ہو. ذرا میرا نام لیتے ہوئے کچھ حیا اور احترام کرو. اگر مجھے قرآن کہنا ہے تو کثرت سے مجھے پڑھو اور اپنے دل میں اتارو. ماہ مبارک رمضان حقیقتاً وہ صوم، وہ صیام، وہ روزہ شکرانہ ہے. کس چیز کا؟ روزہ وسیلہ ہے، ہدف نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ یا رب تو نے کیونکہ قرآن نازل کیا ہم شکرانے میں روزہ رکھ رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے سورہ فجر کی تفسیر کئی مرتبہ زندگی میں کی ہوگی. سورہ حمد کی تفسیر سال میں 2 یا 3 مرتبہ ہر مومن کو ریوائیو کرنا چاہیے، اور آپ لوگ کرتے رہتے ہوں گے اور لذت لیتے ہوں گے اپنے سجدوں سے، نمازوں سے. ان ایام میں سورہ فجر کو اپنی 5 نمازوں میں ایک نماز میں ضرور شامل کیجئے گا، واجب نماز میں. اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہے، آپ سامنے اس مصحف شریف کو، کتاب الہی کو کھول کے رکھ سکتے ہیں اور تلاوت کر سکتے. اجازت ہے، ہاتھ میں بھی اٹھائیں تو نماز کی جو حالت ہے اس سے آپ خارج نہیں ہوتے، اور آپ ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں. بھئی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن آسانی کے لیے آپ سامنے رکھ لیں اور آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے گی. کیونکہ قرآن کی آیات جو آپ واجب نماز میں پڑھیں اس کا اجر، اثر، نور اور اس کا اعجاز کچھ اور ہی ہے. یہی سورہ فجر اگر آپ نماز کے علاوہ پڑھیں گی کم ثواب ملے گا. نماز میں پڑھیں گی اس کا ثواب 100 گنا، ہر حرف کا نہیں، ہر الفابیٹ کا، ہر کلمے کا نہیں، 100 گنا بڑھ جاتا ہے. لہٰذا سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے. شہر مقدس قم میں رہتے ہوئے ہر روز کریمہ اہل بیت پر جانے کی حقیر کو جو توفیق ملتی ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے
کہ ایک پارہ ہر روز ذریعہ مبارکہ کریمہ اہل بیت کے سامنے پڑھا جائے، اور ہر عزادار ایسا ہی ہے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہم سیدہ نفیسہ پر گفتگو کریں گے کہ جنہوں نے 6000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا، جو کہ ایک معصومہ نہیں ہے، تو ہم میں پھر معصوم میں کتنا فاصلہ رہ جائے گا۔ مومن تو وہ ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے آج کون سی تاریخ ہے، وہ کہتا ہے آج 4 محرم، کیونکہ میں 4تھے پارے میں ہوں۔ اس سے پوچھا جائے آپ کی عمر مبارک کیا ہے، وہ کہے گا میں 30 ایئرس کا ہوں، سورہ روم سورہ نمبر 30۔ اور نہیں میں 31 کا ہوں، سورہ نمبر لقمان۔ آپ کا پتہ نہیں کون سا سورہ نمبر ہے، 114 سے زیادہ سال کا تو کوئی یہاں نہیں ہے، یہ 114 سورے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 20 ہو، سورہ نمبر 16 ہو، سورہ نحل ہے، سویٹ 16 کہتے ہیں سورہ نحل کو۔ آپ سورہ نمبر 14 ہو، سورہ ابراہیم ہے، آپ کی جو بھی ایج ہے، آپ 20 کو ہے، سورہ طٰہٰ ہے۔ تو سوروں کے عدد سے آپ اپنی عمر، اپنی زندگی، فاصلہ اگر کوئی آپ سے پوچھے یہاں سے شاہ خراسان کتنا دور ہے، آپ کہیں گے اگر رش آورز ہوئے تو سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے پہنچ جاؤ گے، اگر صبح نکلے تو سورہ آل عمران ختم ہوگا اور آپ پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ پریکٹیکلی بہت عام سی بات ہے بہت سے علماء کی سیرت میں کہ وہ اپنے فاصلے قرآن کے ساتھ، وہ اپنی زندگی، زمان اور مکان کو قرآنی بناتے ہیں۔ اور جب میں حرم کریمہ اہل بیت میں ہوتی ہوں، مجھے قرآن پڑھتے ہوئے ہمیشہ یہ آواز گونجتی ہے میرے کانوں میں، خاص طور پر جب میں مکی سورے پڑھ رہی ہوں، اور مکی سورے میں سورہ توحید کی جب تلاوت کروں تو مجھے بنت فاطمہ، بنت ختیجہ، حضرت معصومہ قم کے حرم میں حضرت ختیجہ کی تلاوت کی آواز آتی ہے مکی سورے، اور ہماری ماں ام البتول زوجۃ الرسول سیدۃ العفائف دائم الذکر الرسول ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یا علی اور وہ حدیث جو نور ہفتم باب الحوائج، امام کاظم علیہ السلام ایک مرتبہ اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہیں، اور دیکھیں کیسے گفتگو ہوا کرتی تھی۔ آپ پوچھ رہے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ اے صحابی، بعض کتابوں میں لکھا ہے ان کا نام حفص تھا، بعض میں لکھا ہے حفص بھی بیٹھے ہوئے تھے اس اجتماع میں، کہ اے حفص کیا تم اس دنیا میں طول عمر کے ساتھ لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ تو حفص نے جواب دیا جی اپنا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو کہا وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کاہے کو رہنا چاہتے ہو اس دنیا میں؟ تو جواب اس صحابی کا یہ تھا کہ اپنا رسول اللہ یا باب الحوائج، مجھے سورہ توحید سے عشق ہے، محبت ہے، میں چاہتا ہوں میری عمر لمبی ہو اور میں کثرت سے سورہ توحید، سورہ اخلاص کو پڑھوں۔ کتنی عجیب بات ہوئی نا۔ ہم میں سے کوئی پوچھے ہم کہیں گے پتہ نہیں، اللہ جیتی رہوں، مزے مزے کے کھانے کھاؤں، یہ کروں وہ کروں، آئی ڈونٹ نو، یہ پسند ہے وہ پسند ہے۔ ہماری پسند کیا ہے؟ ہمارا محبوب کیا ہے؟ محبوب صحابی باب الحوائج سورہ توحید۔ جب یہ جواب سنا قلب باب الحوائج مسرور، آپ کو احساس ہوا کہ میری محنت ثمر لائی ہے، اور پھر آپ نے بشارت دی اور کہا اے حفص من مات من شیعتنا ولم يحسن القرآن علم فی قبرہ فإنا، کیونکہ انا قدر درجات الجنات علی قدر آیات القرآن۔ اے حفظ یہ خوشخبری سب کو دے دو۔ کیا ہے وہ خوشخبری؟ خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والوں میں سے جو بھی اپنی زندگی میں اپنی بھرپور کوشش اس کلام پاک کو سمجھنے میں لگاتا رہے گا، اور اس
سعی و کوشش و جہاد میں اگر اس نے قرآن ختم نہ کیا، سمجھا نہیں، اور اسی سمجھنے کے دوران وہ مر جائے تو اس عمل کو عالم برزخ میں مکمل کیا جائے گا۔ علم فی قبر، عالم برزخ میں معلم قرآن کے بندوبست کی بشارت امام کاظم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ کیوں یا اپنا رسول اللہ، کیا وجہ ہے؟ آخر یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ہم تو بڑے مزے سے قرآن کے بغیر جی رہے ہیں، آپ ایک ایک آیت کے بارے میں اتنی اہمیت دے رہے اور فرما رہے ہیں کہ آخر دلیل دی ہے مولا نے۔ باب الحوائج فرما رہے اس لیے عالم برزخ میں ہم اور آپ تو سمجھتے تھے اس دنیا سے گئے اور چیپٹر ٹوٹلی کلوز، یا سرائے باقیات الصالحات کے سب کچھ بند، اب اور کچھ نہیں ہو پائے گا۔ لیکن ایسی خوشخبریاں خاص الخاص آپ جیسے عزاداروں کے لیے ہے جو اس سٹرگل اور محنت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو کہا گیا کہ ان کے لیے تعلیم کا بندوبست ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جنت کے درجات کتنے ہیں؟ کہا اتنے ہی ہیں جتنی قرآن کی آیات ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ایک آیت صرف ایک آیت اگر آپ نے سمجھ لیا، فار ایور، ابدیت، سرمدیت، ہمیشہ کے لیے آپ کا ایک درجہ جنت میں بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت کم سنا ہے کہ ہم لوگ گفتگو کرتے ہو آپس میں کہ فلاں جگہ عشرہ ہو رہا ہے، سرنامے کلام یہ آیت ہے اور اس آیت پہ گفتگو ہو رہی، چلے جا کے دیکھیں آیت صحیح پڑھی نہیں پڑھی، کیا مطلب ہے، اس کا لنک کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اگر ابھی تک جتنی ہم نے عمر گزاری ہے تھوڑا سا ہم خیال کریں، ہم نے کچھ آیتیں ہر مجلس سے لی ہوتی تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہوتا نا۔ لہٰذا آیات کو معمولی نہ لیں۔ سورہ توحید یعنی سورہ علی، سورہ ولایت، سورہ امامت، اس لیے روایات میں ہے جو شخص کثرت سے سورہ توحید اس دنیا میں پڑھتا ہے، آپ جب تشریف لا رہے ہوں مجلس عزا کی جانب آتے جاتے، ہو سکتا ہے میں گھر سے یہاں آئی 10 منٹ لگے، 10 منٹ بس میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، پتہ نہیں موبائل میں کچھ دیکھتی رہی، میں نے مفت میں 10 منٹ کھو دیا، دے دیا۔ لیکن آپ جیسی ذہین مومنات نے کیا کیا؟ اس 10 منٹ سے بہت کچھ حاصل کیا، کتنے حسین اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی۔ کہا جو شخص کثرت سے سورہ توحید کو پڑھتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اس کی نماز جنازہ میں اتنی کثرت سے ملائکہ شرکت کریں گے جتنی کثرت سے شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر کو قدر کہنے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ قدر ہے، وہ ضیق ہے، وہ تنگ ہے، زمین ارض الہی چھوٹی پڑ جاتی ہے، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ نمبر میں جو مخلوقات ہے، مخلوق ہے، وہ فرشتے ہیں۔ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ قاری سورہ توحید کی نماز جنازہ میں اتنے ہی فرشتے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ عرض الہی قاری توحید، قاری سورہ توحید جو کہ سورہ امام علی مرتضی علی ابن ابی طالب ہے۔ یا علی بڑا خوشنود ہے، مشکل کشا حاجی دعا بلند کر تلاوت۔ اچھا کیوں ہے سورہ توحید، سورہ علی؟ ہم ایسی خطابت نہیں کرتے۔ ایک ایک جملہ جو میں بول رہی ہوں، ایک ایک سیکنڈ جو ہم مل کے گزار رہے ہیں، اس کا بھرپور حساب دینا ہے۔ ایسی مبالغہ، ایسی خطابت، ایسی بولنا اور چلے جانا بلا حساب کتاب تو نہیں ہے نا۔ ہر چیز میں حکمت ہے، ہر چیز میں پکڑ ہے۔ فی الحلال حساب وفی الحرام عقاب۔ حرام کرو گے تو سزا ہے، حلال ثواب بھی کرو گے تو اس میں ٹھیک ٹھاک پرسش ہے۔
لہٰذا جب ہم کہتے ہیں یہ سورہ توحید ہے، ہمارے پاس نہایت معتبر احادیث موجود ہے کہ باقاعدہ ہمارے نبی اتنا انکریج کرتے تھے اصحاب کو، اپنے شاگردوں کو، اور کہتے تھے جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو، توحید کو خلوص سے پڑھا، گویا اس نے لسانی طور پر، زبانی طور پر اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کیا۔ جس نے 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اس نے نہ صرف زبان سے بلکہ قلب سے بھی علی کو ولی مانا۔ اور جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے، کل قرآن کو پڑھانا، کل ایمان پر ایمان بھی کامل ہوگا۔ درود اور سلام ہو مدینہ کی ان گلیوں پر جہاں مولا الموحدین امام العارفین کے قدم اطہر، اور آپ جب بھی گزرتے اہل مدینہ دیکھتے علی کو تھے اور کہتے کیا تھے؟ یاد کرتے تھے اللہ کو۔ میں کچھ کہوں گی، آپ جواب میں لا الہ الا اللہ کہیے گا۔ یہ وہی نغمہ ہے جو اہل مدینہ علی کو دیکھتے ہی کہتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ علی 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 یعنی آئینہ جمال و کمال و تمام الہی۔ علی نے خود اپنا نغمہ یوں گایا کہ مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ مجھ سے زیادہ نبی کے بعد کون ہے جو تجھے اللہ تک پہنچا سکے؟ کوئی ہے جو آئینہ بنے، مرر بنے اللہ کی صفات کا مجھ سے زیادہ کامل؟ ما للہ آیت اکبر منی۔ یہ صرف اگین میں کہہ رہی ہوں کہ خطابت نہیں ہے، بچپن سے ہی میرے مفسر قرآن میرے بابا رو رو کے فضائل علی ہمارے سامنے بیان کرتے تھے۔ اگر فضائل میں دل عشق علی سے مغموم ہو جائے، محبت میں اگر اشک جاری ہو جائے، یہ آپ کے فضائل کی معراج ہے۔ میرے بابا کبھی سجدے میں جا کر روتے ہوئے ہمیں فضائل علی بتاتے تھے۔ میں چھوٹی تھی، مجھے کہتے تھے ماما میری جان، میری راضیہ، آپ یہی سمجھتی ہو نا ایز اے نان مسلم، ایز اے نان شیعہ، ایک عام انسان کی طرح، ایک صاحب عقل کی طرح اگر آپ علی کا مطالعہ کرو، اس صدر عظیم، اس سورہ توحید کی تفسیر کے ساتھ متصل ہو جاؤ تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آپ خود بتاؤ، اس کائنات میں نبی کے بعد کیا کوئی ہے اس سے زیادہ کوئی ذہین ہو، کوئی شجاع ہو، کوئی علم کامل ہو؟ کون سی فضیلت ہے جس نے علی کو اپنے وجود میں نہ لیا ہو؟ ہر فضیلت ناز کرتی ہے کہ میں علی سے نسبت رکھتی ہوں۔ لہٰذا جب آپ دنیا میں دیکھتے ہو کہ اگر کسی کے پاس کوئی بہت بڑی کامیابی ہے، اگر کوئی بہت زیادہ ذہین ہے اور بہت زیادہ ہر میدان میں فاتح ہے، لوگ جاتے ہیں نا انٹرویو کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ نے اپنے بچے کو کیا کھلایا، آپ کی روٹین کیا ہے، آپ نے کون سا ذکر پڑھا، آپ کا بچہ اتنا اچھا کامیاب پورے پتہ نہیں ملک میں، پورے آئی ڈونٹ نو ایشیا میں نمبر 1 ٹاپ پر ہو گیا، کیا ہے؟ یہی سوال اسی انداز سے بچگانہ انداز سے بابا ہمیں کہتے تھے، دیکھو تو صحیح، اشجع الناس علی، اعلم الناس علی، ازکی الناس علی، وہ علی جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی علی تمام رات سجدے میں مناجات کر رہا ہے، وہی علی دنیا کی نعمتوں کو جمع نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا ہے یہ دنیا دینے کی جگہ ہے۔ کیا لیا اس دنیا سے؟ قرصے عربی زبان میں یعنی
دو نوالے روٹیوں کے ایک لباس لیا کنزیوم کم کرتے تھے. حاجتہم خفیفہ، حاجتیں دنیاوی ان کی بہت کم ہوتی تھی، لیکن بہت پروڈکٹیو ہونا، لوگوں کو دینا دینا دینا. آج کل کا میڈیا ہمیں کہتا ہے کہ رکھو، خریدو، لیو، جمع کرو، ساری حماقتیں جہالتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں. لیکن در علی نے، در زہرا نے ہمیں بتایا کہ اشجع الناس وہ ہے، اعقل الناس وہ ہے جو راتوں کو، دن کو روزہ، رات کو اس طرح سے قیام کرے. لہٰذا علی کی عبادات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی رب ہے جس کے لیے اپنی تمام توانائی، اپنی تمام عمر علی وقف کر رہا ہے. مدینہ کے لوگ جب علی کو دیکھتے تو کہتے تھے ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اعلم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى. شہر علی کی زیارت ہے ذکر توحید، لا الہ الا اللہ، اور پھر بے ساختہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے تھے جب جب علی کی زیارت کرتے. یہ ہے وہ معنی توحید کامل. اس لیے ہم شیعہ اثنا عشری دامن علی، حب علی، عشق علی. آپ امام شافعی کو دیکھیں، امام شافعی کہتے ہیں حب علی، عشق علی میں مارے گئے ہیں، ان کی سزا موت کی یہی تھی. اور جو اشعار امام شافعی کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ میں کیا کروں، میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کروں. کہتے ہیں انا عبید للفتى، میں ایک جوان کا غلام ہوں، وہ جوان جس کے بارے میں حل عطا نازل ہوا. الی متی اکتمہ الی متی، آخر کب تک میں چھپاتا رہوں اس جوان کے فضائل کو. اور وہ جوان، وہ فتح، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی علی کا مست قلندر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسین کا بابا، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی داماد پیغمبر، علی علی نفس پیغمبر، علی علی شیعوں کا رہبر، علی علی کا نعرہ، علی علی نے پکارا، علی علی زور سے بولو، علی علی پیار سے بولو، علی علی جنت میں ملیں گے، علی علی کوثر پہ ملیں گے، علی علی وعدہ کریں گے، علی علی وعدہ کریں گے، علی علی نبی شفاعت خبر عصیمة الجنة والنار دون الانوار صاحبة الخط حیدر قدر تل قدر بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسن بارک اللہ. آج ہم ایسی شخصیت کا انشاءاللہ ذکر کریں گے جیسا کہ کل جدت الامام کہتے ہی جناب سیدہ حدیثہ جد امام عصر، اور آج ہم ذکر کریں گے جدت الحسین کا، امام حسین کی جدہ. میں حیران ہوتی ہوں کہ جس طرح کریم اہل بیت کے در پر جب میں روزانہ جاتی ہوں تو کیا ہم سلام میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ. اس سے پہلے کہ بنت امیر المؤمنین کے ہم کہتے ہیں آپ خدیجہ کی بیٹی ہیں. امام حسین ہمیشہ فخر سے جب احتجاج فرماتے تھے، جب اپنے فضائل اور کمالات کو سب کے سامنے بتاتے تھے تو اپنا تعارف یوں کرواتے کہ انا ابن خدیجۃ الغراء. عجیب ہے، غیر معصوم ہے لیکن معصومین آپ کے ذریعے اپنا تعارف کروا رہے ہیں. زوجۃ الرسول سیدۃ العفائف ام الصعالق جناب خدیجۃ الکبریٰ کو جب لوگ دیکھتے تو کہتے تھے، امام علی کو دیکھ کر بھی کہتے تھے لوگ مکہ میں کہ ھذا قرۃ عین خدیجہ، یہ علی خدیجہ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے.
اس لیے مولا علی نے جناب خدیجہ پر حسین اشعار کہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب بیت اللہ تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے، بیت اللہ کے بعد آپ جاتے ہیں ایک بیت محبوب کی جانب۔ آپ فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ انس بن مالک راوی ہے، کہتا ہے میں وہاں جا رہا ہوں جو کہ بیت المحبوب ہے، جو کہ قبۃ الوحی ہے، اور آپ وہاں جا کر مناجات کرتے۔ انس سے کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑو، یہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ انس نے کہا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ مزار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، بیت محبوب الہی۔ میں نے اپنی کتاب لائک مدر لائک ڈاٹر میں جس میں کوشش کی ہے کہ بہت ایسے نکات جو ہمیں اپنی انگلش یا اردو زبان میں بالکل یہ مطالب افسوس کے ساتھ فراہم نہیں ہیں، ان کا میں نے ذکر کیا۔ اشعار خدیجۃ الکبریٰ پر بحار الانوار کی کچھ جلدیں مخصوص ہیں، بھری پڑی ہیں عربی میں، ان کو بھی کوشش کیا ہے کہ ترجمے کے ساتھ اور اشعار کا ذکر ہے۔ میں حیران ہوں جو مناجات امام حسین جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے قبر اور مزار پر فرما رہے ہیں، وہ اتنے دلچسپ اور اتنے دلسوز کہ آپ یا رب یا رب یا رب کہہ کر مناجات کرتے ہیں۔ تمام میں نے اس میں ذکر کر رکھا ہے۔ اور انس کہہ رہا تھا، میں دور کھڑا تھا اور دور سے سن رہا تھا کہ یہاں مناجات ختم ہوئی، وہاں منادی نے ندا دی، آواز آئی غیب سے، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اور مولا امام حسین زار و قطار رونے لگے۔ ایسی ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ، ہم جانتے ہیں کہ آپ شہر مکہ میں واحد زوجہ رسول تھی نا، اور مکہ میں بیوی ہونا، زوجیت رسول میں ہونا بالکل الگ معنی اور مقام رکھتا ہے مدینہ میں ہونے سے۔ مدینہ میں زندگی بہت مقایسہ کیا جائے تو آسانیاں ہی آسانیاں تھی، بہت عزت والی زندگی تھی، لیکن مکہ تو مکہ ہے۔ اسی لیے مکہ کی اس کٹھن سخت آزمائش، امتحان، ابتلا بھری زندگی کے بارے میں قرآن میں پورا ایک چیپٹر ہے، پورا ایک سورہ ہے۔ کون سا ہے وہ سورہ؟ سورہ بلد۔ جب پروردگار عالم انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ تو کس مقصد کی خاطر اس دنیا میں آیا ہے، تیرا مقصد آزمائش ہے، امتحان ہے، تگ و دو کرنا ہے، سعی و کوشش کرنا ہے، کٹھن لائف ہے، یہ زندگی خالہ کا گھر نہیں۔ فارسی میں ہم کہتے ہیں خونہ خالے نیز کہ بشنی گل بشنوی ہو، گل بگوئی ہو، مزے کرو اور انجوائے کرو اور باتیں کرو اور چلے جاؤ، نہیں، یہ زندگی بلد کھبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، سختی کے لیے بنایا ہے۔ بلد مکہ، اس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ہمراہی کی، ہمارے نبی کی زوجۃ الرسول فی الدارین۔ اور جب آپ جناب سارہ کی زندگی پڑھتے ہو، شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ حضرت سارہ، سید الانبیاء ہمارے نبی رحمت للعالمین اور ان کی زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب سارہ اور خدیجۃ الکبریٰ بہت سی چیزوں میں آپس میں ان کی شباہتیں موجود ہے۔ روایات کے مطابق جناب سارہ اپنی عصر کی خواتین میں جمال میں بے مثال تھی، ان کا جمال بہت مشہور تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جمال کے بارے میں اتنی روایتیں میں نے ذکر کی ہوئی ہیں، حوالوں کے ساتھ آپ پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ بار بار کہا ہوا ہے کہ اکملہن عقلا واتمہن رأیا واحسنہن جمالا واکثرہن مالا ومروتا وعفتا۔ کیا سمجھ رکھا ہے جدت الحسین کو؟ جدت الحسین کے نغمے ہمارے نبی گایا کرتے تھے۔ ظاہراً جسمی طور پر میری سیدہ خدیجہ مدینہ میں نہ تھی، لیکن دائم الذکر الرسول فی المدینہ بھی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ میں صحیح بخاری سے کہوں گی آپ کا شکریہ کہ آپ نے فضائل ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کو بڑی عدالت کے ساتھ بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں جناب عائشہ نے کیا کہا،
اس طرح سے مدینہ میں نبی ذکر خدیجۃ الکبریٰ فرماتے تھے، لگتا ایسا تھا کأن لم یکن احد فی الدنیا الا خدیجہ، لگتا ہے کوئی اور تھا ہی نہیں اس دنیا میں سوائے خدیجہ کے۔ خدیجہ خدیجہ این مثل خدیجہ، خدیجہ خدیجہ آمنت بی حین کذبتم الناس، ولدت بی حین اقمتم، وآمنت بی اذ کفرتم۔ عجیب فضائل خدیجہ، دائم الذکر نبی خدیجہ، اتنا پیار، اتنی عزت، لہذا جمال میں بے مثال، کمال میں بے مثال، عقل کامل ہے جناب خدیجہ کی۔ اور اولین مؤمنہ جناب شیخ الانبیاء کی خواتین میں جناب سارہ، اور مردوں میں حضرت لوط۔ اور اگر آپ مسجد الحرام تشریف لے جائیں، جب میں اپنی ٹینز میں پہلی مرتبہ حج کرنے گئی تو مجھے فوراً یہ کتاب میں نے اس وقت لکھی ہے جناب خدیجہ پر، اپنی ٹینز میں لکھی ہے، اور میں نے فوراً یاد کیا پورے حج کے دوران، خدا کی قسم، عظمت نساء، عورتوں کی شخصیت قرآن اور حدیث اور مناسک حج میں آپ کو اتنی قدرت کے ساتھ نظر آتا ہے، آپ حیران رہ جاتے ہو۔ کوئی نیگیٹیوٹی موجود ہے حج کے دوران؟ نہیں۔ آپ پتھر مار رہے ہو، یعنی ایک عورت نے شیطان کو مارا جناب ہاجرہ نے، آپ دوڑ رہے ہو سعی و صفا، یعنی ایک خاتون نے خوب زحمت کی نبی اللہ کے لیے، پازیٹیو۔ مسجد الحرام میں آئے، پہلی نماز جماعت تاریخ اسلام کے لیے ڈیمونسٹریٹ ہو رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے، پہلی نماز جماعت، امام سید الانبیاء، معموم سید الائمہ، اور غیر معصوم میں واحد ہستی جو معموم بن رہی ہے، نماز جماعت پڑھ رہی ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ۔ ملکۃ العرب، خاتون اول زوج رسول، مادر ابی فاطمہ زہرا، بلند تر صلوات۔ اور پھر اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے جناب سارہ اولین مؤمنہ، حضرت خدیجہ اولین مؤمنہ۔ جناب سارہ مال دولت میں کثیر کثرت کے ساتھ رکھتی تھی، اور آپ نے اپنا سارا مال حضرت ابراہیم کو وقف کر دیا۔ یہی حال جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے باقاعدہ ورقہ بن نوفل سے کہا، اعلان کرو آج کے بعد کوئی نہ کہے کہ یہ مال خدیجہ ہے۔ بی بی شرم احساس کرتی تھی، احساس حیا کرتی تھی کہ یہ میرا مال، یہ ہے کیا، میں نے اسلام کو دیا، یہ نہ کہو خدیجہ نے سب کچھ اسلام سے لیا دیا کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اخلاق نبوی دیکھے کہ نبی بار بار کہتے تھے یہ مال خدیجہ ہے۔ اور تمام ائمہ نے جب بھی احادیث نقل کی کہا بیت خدیجہ میں سورہ یاسین نازل ہوا، بیت خدیجہ سے نبی معراج پہ گئے، بیت خدیجہ میں بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی، بیت خدیجہ میں لیلۃ المبیت ہوا، بیت خدیجہ یہ وہ حسین اخلاق نبوی اور معصومی ہے کہ بی بی نے کہا میرا ذکر نہ کرو، لیکن کیسا ذکر کیا جاتا ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں کہ مدینہ میں ایک مرتبہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، دق الباب ہوا اور ایک آواز آئی، السلام علیکم، اذن دخول مانگ رہی تھی۔ نبی تشریف فرما تھے، ایک دم سے نبی منقلب ہوئے، منقلب ہو کر کہا اللہم ہذہ حالہ۔ نبی جو قلب عالم ملک و ملکوت ہے، نبی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جذبات میں نہیں آتے، نبی عقل کل، علم کل۔ آپ اگر آواز سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ تو حالہ ہے، یہ تو خدیجہ کی چھوٹی بہن ہے، یہ تو مجھے خدیجہ کی آواز آ گئی، کہتے تمام زوجات رسول حیران ہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسی شخصیت خدیجہ کی ہم آواز کو سن کر اس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں،
ایسی شخصیت ہے خدیجۃ الکبریٰ. کبھی آپ نے فراموش نہ کیا چھوٹے چھوٹے احسانات کو بھی یاد رکھنا، مشکور ہونا. گریٹیٹیوڈ 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 آج کل کتنا زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. لوگ ڈائریاں پہ ڈائریاں لکھتے ہیں، ہائے ہر روز. ویسٹ میں کیا بتاتے ہیں اور آپ لوگ بھی یہاں کر رہے ہیں، وہ سارا پورا دنیا ایک ہی بنی ہوئی ہے کہ ہر روز لکھو، خدا کا شکر ادا کرو، کہو کہ اللہ نے یہ دیا. دل چاہے یا نہ چاہے شکر ادا کرنا ہی ہے. وہ بھی کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ایک ٹائم فکس کرو ہر روز کو الحمدللہ رب نے مجھے یہ نعمت دی، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ ہم اپنے لب و لہجے میں بتا رہے ہیں. میں نے پوچھا وہاں کے ایکسپرٹ سے کہ اگر کبھی دل نہیں چاہ رہا، ہم فیل نہیں کر رہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا، بس دل نہیں چاہ رہا، نہیں لکھیں گے، نہیں کہیں گے تھینک یو. کہا نہیں، پھر بھی کہنا ہے، اثر ہوتا ہے. وہ یہی کہتے ہیں. اور جب ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں دل نہ بھی چاہ رہا ہو، نماز پڑھنی ہے، اور نماز میں جو سورہ حمد ہے وہ سورہ شکر ہے. ہر نماز میں شکر واجب ہے کرنا، دل چاہے یا نہ چاہے. یہ ہے اتنا پیارا اجبار ہے کہ اس اجبار پر ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے فوائد اب ویسٹ بتا رہی ہے، سائنس بتا رہی ہے کہ کتنا آپ کا امیون سسٹم بڑھتا ہے، کتنی آپ کی میموری طاقت بڑھتی ہے، کتنا آپ حسین خوبصورت مثبت تمام انرجیز کو اپنی طرف جذب کرتے ہو. بے شک آپ کا دل نہ بھی چاہے، آپ کا زبان بھی اگر لقلقے زبانی ہو پھر بھی اس کا اثر ہے، کیونکہ کلام معجزہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے خوشنود شکرانے پروردگار عالم بلند پر صلوات. اخلاق ام البتول کے بارے میں لکھا ہے کہ سورہ لہب گواہ ہے کہ ہمسائے زوجہ رسول ام العفائف اتنی بد اخلاق ترین خاتون مکہ میں، زوجہ لہب ہر روز اپنی طرف سے تمام قبیح زشت رذائل کو اپنے بطن سے باہر نکال کر، دہن سے نکال کر بی بی خدیجہ کی طرف کیا کیا نسبتیں دیتی تھی. لیکن ہماری جان قربان ہو اس صدر عظیم اور روح متعالی پر کہ آپ نے اس بد اخلاق ترین خاتون کے ساتھ احسن طریقے سے آپ پیش آئے. اخلاق خدیجہ پر پورا ایک چیپٹر آپ دیکھیے گا کس انداز سے بی بی بدترین لوگوں کے ساتھ. میں اکثر کہتی ہوں ہم اور ام البتول میں بہت سی شباہتیں ہیں، ہم میں اور ان میں بھی. دیکھیں آپ غیر معصوم، ہم بھی غیر معصوم. آپ اس جاہلیت اولا کے زمانے میں، ہم جاہلیت ثانوی کے زمانے میں، یہ دوسری جاہلیت کا زمانہ ہے. آپ پر بھی معاشرے کا بہت دباؤ تھا، آپ کی چوائس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا نہ، آپ کو بہت تنہا چھوڑا. یہاں پر بھی جتنا انسان باحیا با علم با نور ہوتا ہے لوگ پسند نہیں کرتے، نہ کریں. اور آپ انتظار کر رہی تھی آخری نبی کا، اور ہم انتظار کر رہے ہیں آخری امام کا. میرے خوشی دور تاجر امام زمان علیہ السلام بلند تک صلوات. جناب سارہ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ میں آخری شباہت یہ ہے کہ دونوں دنیا اور آخرت میں زوجہ انبیاء رہیں گی. شیخ الانبیاء کی زوجہ سارہ، سید الانبیاء کی زوجہ فی الدارین دنیا والآخرہ خدیجۃ الکبریٰ. اور روایات میں لکھا ہے کہ جب مومنین کے بچے مرتے ہیں نا، ہم دنیا میں ہوں اور ہمارا کوئی بچہ مر جائے، حتیٰ کچھ مہینے کا ہی کیوں نہ ہو، ماں کے پیٹ میں نہ رہے، 4-5 مہینے میں ہی دنیا سے چلا جائے یا اسٹل برتھ ہو جائے، اس کے بارے میں عجیب عجیب روایات موجود ہیں. میں نے اکثر اپنی کتابوں میں ان روایات کا ذکر کیا جو عام طور پر ہمیں نہیں بتایا جاتا. اس لیے مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں کہا ہے الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اعداء ہوتے، دشمن ہوتے، نفرت کرتے اس چیز سے جس کے بارے میں انہیں جہالت ہو.
اپنی نادانی اور تاریکی کی وجہ سے. مجھے کبھی کبھی کوئی شخص دشمن لگتا ہے، میں کہتی ہوں ہائے ہائے یہ بہت بری، یہ بہت برا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا. کیوں؟ کیونکہ میں جاہل ہوں، تاریکی میں ہوں، مجھے مشکلات مشکل لگتی ہیں، میں سٹریس لے لیتی ہوں کیونکہ میں ظلمت میں ہوں. جیسے اگر کوئی لکڑی ہے آپ کو نہیں پتہ اور آپ اندھیرے میں کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ سانپ ہے، آپ ڈرتی رہیں گی، جیسے آپ لائٹ آن کریں گے آپ کو پتہ چلے گا ارے ارے یہ تو کچھ نہیں تھا، میں تو ایسی ڈرتی رہی. وہ جہالت کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں ہائے ہائے یہ ساس ہے، ہائے ہائے یہ بہو ہے، یہ مجھے کچا کھا جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہونے والا، سب مخلوق ہے اللہ کی، سیدھے سادے سے سارے لوگ ہیں بھئی، کوئی آپ کو اتنا ہارم نہیں پہنچا سکتا. سورہ قلم کی آخری آیت پڑھیں، نور کو لیں ظلمت کے مقابلے میں. جہالت ظلمت ہے نا، نور لے لیں. سورہ معوذتین کو پڑھیں، آپ خود اپنے لیے استخارہ دیکھیں، زیادہ معتبر ہے. 2 رکعت نماز پڑھیں اس جگہ پر جہاں آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. آپ سب کے گھروں میں یقیناً آپ نے محراب سجایا ہے، کیونکہ میری سیدہ نے ہمیں سکھایا ہے. یا میں فاطمیہ میں پورا کمرہ ڈیزائن کرنا سکھاتی ہوں، بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے گھر کو وہ روحانی، وہ نورانی جلوہ دیں اور نقش جناب سیدہ پر چلنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس محراب عبادت ہے نا، جب بھی بیمار ہو وہاں جا کر بیٹھیں، دیکھیں آپ کو کتنی شفا ملے گی. جب بھی کوئی بھی الجھن ہو، جو یونیورسٹی اسکول اسٹوڈنٹس ہیں وہاں جا کر بیٹھ کے پڑھیں. آپ کا حافظہ اتنا قوی، شارپ، فوراً وہ مطلب سمجھ میں آنے لگ جائے گا. اور جب لقاء الہی کا وقت آتا ہے، احتضار کے عالم میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جا کر وہاں پر شخص کو لیٹا دیا جائے جہاں وہ اکثر بیٹھ کر عبادت کرتا ہے. لہٰذا وہ محراب بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں ہو. اگر وہ محراب ہو تو ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں کمفرٹ، ایز لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ جہالت ہے جو زندگی میں مشکلات لے کر آتی ہے. جب بچہ مرتا ہے مؤمنین کا تو عالم برزخ میں اعلان ہوتا ہے، منادی ندا دیتا ہے، الا ان ماتا فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں کا بچہ مر گیا ہے. اور فوراً اس وقت اس بچے کو لے جایا جاتا ہے ایسے قصر میں، قصر محل، وہ محل ایک گیلیکسی کے برابر ہے. اس محل کا بادشاہ کون ہے؟ شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم. اور ان کی کفالت میں اس بچے کو ڈال دیا جاتا ہے جہاں جہاں آسارہ بھی ہے اور حضرت ابراہیم بھی ہے. اور اس قصر میں، اس محل میں ایک عجیب انتظام ہے. کہتے ہیں ایک ایسا درخت ہے جس درخت میں معصوم بچوں کے لیے بہترین غذا کا انتظام ہوگا. اس کی تفصیلات بتائی ہوئی ہے، جیسے شجرہ طوبہ. حقیقت میں وہ کچھ اور ہے، دنیا میں کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جس سے شجر کا مطلب سمجھ میں آئے کہ ایک چیز ہے جس کی جڑ بھی ہے، بہت سی شاخیں بھی ہیں. تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، وگرنہ پتہ نہیں اللہ جانے وہاں کون سی نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں کے ذریعے بچوں کو غذا دی جائے گی، وہ حسین سے حسین تر اور صحت مند سے صحت مند تر ہوں گے. اور اگر والدین اور بھی زیادہ نیک ہوئے، مؤمنین ہیں، متقی ہیں، باعمل ہے، تو روایات میں لکھا ہے، ہضم نہیں ہوتا، لکھا ہے نہ صرف جناب آسیہ ان کی کفالت کر رہی ہوں گی بلکہ دختر ختیجہ فاطمۃ الزہرا بھی تشریف فرما ہوں گی. ابراہیم علیہ السلام، بی بی سارہ بھی، حجیت کبریٰ، سلام علیہ بلند صلوات. بچوں کا نام آیا سورہ طور کی آیت نمبر 21 کے ذیل میں. یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ طور آیت نمبر 21 میں لکھا ہے کہ جو والدین مؤمن ہوں گے دنیا سے جائیں گے، اگر ان کے بچے اولاد بھی، ذریت بھی مؤمن ہوں تو پروردگار عالم انہیں آپس میں وہاں پر ملائے گا. والدین اولاد کی شفاعت کریں گے اور کبھی اولاد والدین کی شفاعت کر سکتی ہے. جیسے دنیا میں والدین خوش اخلاق ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں تو بچے بھی سخی ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں تو بچے خوبصورت ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں تو بچے مالدار ہو جاتے ہیں. دنیا میں جو فائدے ملتے ہیں یہ فائدہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، اگر وہ نور ایمانی ہو تو آخرت میں بھی ملتا ہے.
اور یہی میاں بیوی کے لیے بھی کہا گیا، اس لیے ہمیشہ ایک ایسے شخص سے شادی کریں جو آپ سے زیادہ متقی ہو. انشاءاللہ ہم سر متقی ہونا چاہیے، والدین متقی ہو، اولاد متقی ہو. کہ اگر اولاد متقی ہے اور والدین متقی ہے اور کسی کا درجہ دوسرے سے بالاتر کمتر ہے تو وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے. سورہ طور آیت نمبر 21 کے ذیل میں یہ روایت ہے، اور یہ اسلام ہے جو اتنا خیال رکھ رہا ہے. روایت یوں ادامہ دیتی ہے، سلسلہ یوں جاری ہے کہ وہ والدین جب مریں گے، عالم یوم القیامہ آئے گا تو پروردگار عالم ان بچوں کو جو اتنے حسین بڑے خوبصورت ہو چکے ہوں گے انہیں حلۂ بہشتی پہنانے کا حکم دیں گے، اور وہ حلۂ بہشتی کے ساتھ طیب و جنت و روح و ریحان بہشتی کے ساتھ ان کے سروں پر ملوک الجنہ، جنت میں بھی کچھ لوگ کنگز ہوں گے، ان کے سر پر وہ تاج ہوگا. اس انداز سے وہ اپنے والدین کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے. یہ اسلام ہے. اتنا خیال رکھا ہے ماں کا کہ ماں کا اگر بچہ گر گیا، مر گیا، اسے تسلی دی، اس سے کہا کہ اے ماں پریشان نہ ہو، وہاں خدیجۃ الکبریٰ ہے، وہاں سارہ ہے، وہاں فاطمہ ہے. عزادارو، آج جناب فاطمہ خاص طور پر جنت سے رومال لیے اپنے کنیزوں کے اشکوں کو جمع کرنے آئی ہیں. سال بھر انتظار رہتا ہے نا اس دن کا. آج ام المصائب کا دن ہے، بنت زہرا کی قربانی کا دن ہے. آج عون و محمد جیسے دو کلیوں کا ذکر کرنا ہے. آج اگر آوازیں ہماری بلند نہ ہوئی، اگر ہم نے نجوہ نہ کیا، شاید قلب زہرا ہم سے مغموم ہو جائے. پھر یہ آواز کس کام آئے گی؟ نہ جانے اگلے سال پھر اون و محمد پہ رونا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. اے عزادارو، ذرا سوچو تو صحیح. اس حیائے زینب کو، اس غیرت زینب کو، میں کہتی ہوں یہ غیرت، یہ حیا، یہ احترام، یہ شرم بہن بھائی دونوں میں تھا. بھائی کے لیے یہ مشکل ہے کہ بہن کی کا تمام اس آغوش کو کس طرح سے میں اجاڑوں، اور بہن شرمندہ ہے کہ میرے پاس کڑیل جواں علی اکبر جیسی قربانی نہیں ہے. ہر طرف سے شرمندگی ہی شرمندگی ہے. ہر کوئی اپنی طرف سے بہترین کر بھی رہا ہے، لیکن نظریں جھکی ہوئی ہیں. نہ بہن بھائی کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ بھائی بہن کی طرف. اللہ اکبر، عجیب حیا کا ماحول ہے. شب عاشور شب عبادت ہے. زینب کبریٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ قرآن اور نماز کے ساتھ ساتھ اپنے مجاہدوں کو تیار کرے. ہائے ان حسین نورانی نواسے حضرت زہرا، خوشبو فاطمہ اون و محمد سے آتی ہے. زینب سونگ رہی ہے اپنے بچوں کو، کبھی اون کے سینے کو سونگ کر کہتی ہے کل مجھے یہاں سے شہادت کے خون کی خوشبو آنی چاہیے. کبھی اون کے ہاتھوں کو چوم کر کہہ رہی ہے اے جعفر طیار کے نواسے، کل ان ہاتھوں سے شہادت کا جام نوش کرنا ہے. آزادارو، باقاعدہ روایت میں لکھا ہے کہ زینب کبریٰ نے بچوں کے سروں پر کنگھی پھیری. صندوق جو تبرکات کا تھا اس کو کھولا، ایک عمامہ جعفر طیار کا نکالا، دوسرا حیدر کرار کا، ایک پر جعفر طیار کا عمامہ، دوسرے پر حیدر کرار کا. سر تپا حسرت سے دیکھتی رہی، ملائکہ وہ منظر دیکھ کر حیران ہے.
اللہ اکبر، جس کو جیسی توفیق ہو رہی ہے، کچھ میں دیکھ رہی ہوں سینہ پیٹ رہے ہیں، کچھ سروں کو پیٹ رہے ہیں، نہ جانے آپ کے کنارے کہیں حضرت زینب بیٹی آپ سے پرسہ قبول کر رہی ہے، کہیں مادر زینب بیٹی کہہ رہی ہے ہاں رو لو میری بچی کے لیے، جو اپنے بچوں پر کربلا میں نہ روئی، 4 محرم کو زینب نہ روئی، 9 محرم کو زینب نہ روئی، عاشور کے دن بھی زینب نہ روئی۔ اے عزادارو، زینب کبریٰ نے عاشور کے دن کیا دیکھا؟ انصار قربان ہو چکے، اصحاب چلے گئے، زینب تڑپ رہی ہے، بار بار جا کر کہتی ہے ارے ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ یہ لو تلواریں، جا کر اپنے ماموں سے اذن جہاد لے لو، مجھے تم یہاں کھڑے نظر نہ آؤ، مجھے میری ماں فاطمہ کے سامنے شرمندہ مت کرو، جاؤ نہ جاؤ ماموں کے پاس۔ عزادارو، اونو محمد نے جا کر جب اذن جہاد لیا، حسین کا سر جھکا ہے، اونو محمد کو سینے سے لگا کر اتنا اشک حسین نے بہایا کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ اس لیے حسین ابن علی کو کہتے ہیں نا، وہ حسین ہے ایسا شہید ہے جسے رلا 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 کر دشمنوں نے شہید کیا۔ ہر مجاہد کو جب حسین اذن دیتا، ایک داغ دل پر لگتا، اور پھر ان تمام داغوں کے ساتھ زہرا کا لال دنیا سے گیا۔ اے عزادارو، اجرکم عند اللہ، آپ کی آوازوں پر امام جعفر صادق نے درود اور سلام بھیجا ہے۔ عزادارو، اونو محمد مقتل کی طرف گئے، ایسا جہاد کیا۔ علامہ سواوی نے اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ 9 ایسی مائیں تھی کربلا میں جنہوں نے خیمے کے باہر سے اپنے بچوں کے سروں کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان ماؤں میں سب سے مظلوم ماں ام المصائب زینب ہے۔ اثر پیٹ کر کہو یا ام المصائب، یا زینب کبریٰ، ہم تو نام سن کے تڑپ اٹھے۔ بی بی آپ نے وہ منظر کیسے دیکھا؟ چاروں طرف سے حملہ ہوا، عمر سعد نے آواز بلند کی، ان بچوں کو مسل ڈالو، یہ جعفر طیار کے نواسے ہیں، ہر طرف سے ان پر حملہ کرو۔ آواز آئیے ماموں مدد کو آئیے۔ ہائے حسین، ہائے میری امام کی غیرت، ہائے بہن سے شرمندہ ہونے والا مولا، ہائے وطر الموتون، 2 لاشوں کو لے کر آئے، خیمے میں لٹایا، ایک طرف عون، ایک طرف محمد، بیچ میں حسین خود لیٹ گئے، اپنا رخسار عون پر رکھا، اور کبھی ایک رخسار محمد کی طرف رکھتے اور کہا اے فضا، ذرا میری بہن زینب کو تو بلاؤ۔ زینب کہاں ہے؟ ارے ماں کہاں ہے بچوں کی؟ زینب پشت خیمہ سجدہ خالق میں رب کا شکر ادا کر رہی ہے۔ میں بھائی پر نظر نہ لگاؤں گی، میرا بھائی شرمندہ نہ ہو، میں روؤں گی نہیں، میں رب کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ اے رب میری قربانی کو قبول
Tadi waktu